جس نے لکھا ہے، جس نے کتاب لکھی ہے، اس کو گرفتار کیا جائے، اور تیسری بات قانون بنایا جائے اور قانون کے مطابق اس گستاخ کو سزا دی ہے۔ یہ تاریخ چلی ہے۔ ادھر وفاقی شہری عدالت میں پٹیشن کی دائر ہو چکی ہے۔ اس دوران اسلام آباد ہوٹل میں ایک سیمینار تھا۔ اس سیمینار کے اندر آسمہ جہانگیر جو مرد کی ہے، وہ نبی علیہ السلام کے صرف امی کی توہین ہے، نبی علیہ السلام کے صرف امی کی توہین، کملی والے کی گستاخی، احتجاج ہوا کہ تم نے حضور کی توہین کی ہے، اپنے الفاظ کو واپس کو۔ اس نے اپنے الفاظ واپس نہیں لیے، جس کے نتیجے میں ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان میں تاریخ چلی، اور اس تاریخ کے نتیجے میں ہمارے ملک کے اندر 295 سی کا قانون بنا، اور اس کا کریڈٹ زیادہ جاتے ہیں اسماعیل قریشی صاحب کو، اور اس کے بعد ساتھ جاتا ہے آقا نثار فاطمہ۔ آقا نثار فاطمہ قومی اسمبلی کے ممبر خاتون ہے، میاں حسن اقبال کی والدہ ہے۔ ان کو جو خبر ملی کہ آسمہ جہانگیر نے توہین رسالت کی ہے، تو انہوں نے علماء کے موقف کو لیا، سمجھا، اور پھر اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کی کہ گستاخ رسول کے لیے موت کا قانون مقرر کیا جائے۔ چنانچہ یہ بل مطبقہ قرارداد کے ذریعے پاس ہوا، اور ملک پاکستان کے اندر 295 سی کا قانون بن گیا۔ اب اگر آپ 295 سی کے قانون کو دیکھیں، اگر آپ 295 سی کے قانون کو دیکھیں تو آپ کو قانون کی تشریح میں یہ الفاظ ملیں گے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی قوم قبیلے کا ہو، اگر وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، ایسے مجرم کی سزا یا تو موت ہے یا سزائے عمر قید ہے۔ کسی بھی قوم قبیلے سے مذہب سے ہو، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو ایسے گستاخ کی سزا موت ہے یا عمر قید ہے۔ اس قانون کی تشریح میں جو الفاظ ہے یا سزائے عمر قید، یہ غیر اسلامی سزا ہے، یہ غیر اسلامی سزا ہے، اور بل میں اس کا مطالبہ بھی تھا، مطالبہ تھا کہ گستاخ کے لیے اسلامی سزا نافذ کی جائے، اور وہ صرف اور صرف موت ہے، کہ گستاخ کو موت کی سزا دی جائے۔ قانون بنا، 2 سزاؤں کا ذکر، چنانچہ محترم اسماعیل قریشی صاحب نے دوبارہ وفاقی شرعی عدالت میں ایک پٹیشن دائر کی اور عادت جج صاحبان سے مطالبہ کیا کہ جو قانون بنا ہے، اس قانون میں سے، اس قانون کی تشریح میں سے یا سزائے عمر قید کے الفاظ حذف کیے جائیں، چونکہ گستاخ کی شرعی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ اپریل 1987 میں وفاقی شرعی عدالت میں پٹیشن دائر ہوئی، اور پھر اکتوبر 1991 میں وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا کہ گستاخ رسول کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ اس قانون کے اندر سے یا سزائے عمر قید کے الفاظ حذف کرے، اور یہ حذف کروانے کے لیے صدر پاکستان پابند ہے۔ اگر صدر پاکستان الفاظ کو حذف نہیں کرتا تو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ نافذ العمل ہو جائے گا۔ صدر پاکستان نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، اور اس وقت سے آج تک ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان میں گستاخ رسول کی سزا کے لیے جو موت کا قانون ہے، یہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے عین مطابق ہے۔ وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ کیا تھا کہ گستاخ رسول کو موت کی سزا دی جائے گی۔ وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا، فل بینچ نے فیصلہ دیا کہ قانون کی تشریح میں یا سزائے عمر قید کے الفاظ کل حذف ہوں گے، انہیں حذف کیا جائے گا۔ لیکن 1991 سے لے کر آج 2023، 1991 سے 2023 تک
32 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، آج تک اس قانون کی تشریح میں سے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے مطابق الفاظ حذف نہیں کیے گئے، آج تک حذف نہیں کی۔ اور دکھ کی بات یہ ہے، تحفظ ختم نبوت ناموس رسالت پر کام کرنے والی بڑی بڑی جماعتوں نے بھی، میں اور آپ نے بھی آج تک ایسا مطالبہ نہیں کیا کہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ایک الفاظ پر حذف کیا جائے۔ میں مختلف بات کے اندر مبتلا کے جب صاحبان نے گفتگو کے لیے جاتا رہا تو بالخصوص وہاں جا کر میں اس بات کو خوب تاکید کے ساتھ پیش کرتا رہا، قوت کے ساتھ پیش کرتا رہا کہ اگر اپنے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے موافق ان الفاظ کو حذف نہ کروایا تو کل کلام کو غلطی ہو سکتی ہے، اور یہ غلطی ہمارے ملک پاکستان کے ایک معتمد ادارہ پی ٹی اے کر گیا۔ اس نے ایک بروشر شائع کیا، اس کو واٹس ایپ پہ سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا، اور بروشر میں کیا ہے، جو اسلامی دفعات ہے، ایک کالم میں دفعات کو لکھا گیا ہے، دوسرے کالم کے اندر جرم کو لکھا گیا کہ جرم پر یہ دفعہ لگے گی، اور تیسرے کالم کے اندر سزا کو لکھا گیا ہے کہ مجرم کو کون سی سزا دی جائے گی۔ جب 295C پر آئے تو انہوں نے کالم میں لکھ دیا 295C کالم کا نام کہ جرم پہ توہین رسالت پر سزا کیا ہے، تو یہ 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر یہ اپنے بروشر میں لکھتا ہے کہ گستاخ کی سزا یہ تو بہت ہو گیا تو بڑھ گیا ہے۔ جہاں تک عدالت نے کام کیا ہم نے وہیں پر کام کو چھوڑ دیا، آگے جو ہمارے کرنے کے کام کے ہم نے اس کی اتنا کردار رکھا۔ تو بہرحال وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ مناسب ہوا، جج کا مرد ہے کہ گستاخ رسول کو جب بھی سزا دے تو سزا کے ایک ہی جائز ہے، کوئی اور دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ گستاخ کے جرم ثابت ہونے کے بعد صرف اور صرف اسے موت کی سزا دے کر کوئی اور سزا نہیں دے سکتا۔ عمر قید، 10 سال قید، فلاں وسطی فلاں کوئی سزا نہیں ہے۔ گستاخ رسول کے لیے جج پابند ہے، ریاست کے ساتھ کام کرنے والا جج پابند ہے کہ گستاخ رسول کے لیے صرف اور صرف موت کا فیصلہ کرے، کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ جو قانون ہے، اس قانون کے خلاف پورے ملک کے اندر پروپیگنڈا ہے، اور 2 رخ ہیں۔ ایک رخ یہ ہے کہ حکومتوں پر اتنا دباؤ ڈالو، پریشر ڈالو، انہیں ایسا مجبور کرو کہ وہ ملک پاکستان سے 250C قانون کو ختم کر دے، یا پھر اس قانون میں ایسی ترمیم کرے کہ قانون غیر مؤثر ہو جائے۔ یہ مسلسل قانون چلتی رہتی ہے، ہر آنے والی حکومت کو عزت دیا جاتا ہے۔ مشرف صاحب آئے تھے، ان کو بھی چارجر ملا، جھنڈا ملا، انہوں نے 2003 میں تو ترمیم کرنا چاہیے، رہنے والا ہے تو بریکٹ بدلے گی، لیکن 2005 میں قانون ناموس رسول کی 100 ترمیم کر کے کسی کو پتہ ہی نہیں۔ قانون کا خبر ہی نہیں کہ مشرف قانون توہین رسول میں بھی ترمیم کر رہے ہیں، وہ ترمیم کر رہے ہیں، لیکن وہ ترمیم ہے حکومت کے لیے ناکام۔ چنانچہ زرداری صاحب کی حکومت ہے تو ان سے مطالبہ کیا قانون کو ختم کرے، اور ان کے ایک وزیر سلمان تسلیم، اس نے اس کام کا بیڑا اپنے قدروں پر اٹھایا تھا کہ میں ملک کے اندر سے قانون ناموس رسالت کو ختم کروں گا۔ وہ خبیث اپنے انجام کو جا پہنچا، لیکن اس کے بعد جناب میاں نواز شریف کی حکومت آئی، اس حکومت میں بھی ختم نبوت ناموس رسالت کے حوالے سے سوالات اٹھتے رہے، احتجاج ہوتے رہے، پروپیگنڈا ہوتا رہا۔ پھر میاں صاحب کی حکومت کے بعد عمران خان کی حکومت آئی، تو آپ دیکھتے ہیں عمران خان کی حکومت میں کبھی آسیہ ملونہ کا مسئلہ، کبھی عبدالشکور کا مسئلہ، کبھی قادیانیوں کو اقلیت کے نام سے تحفظ دینے کی بات، کبھی ان کو مظلوم بنا کے پیش کیے جانا،
یہ سارے آلات ابھی آپ گزشتہ حکومت میں دیکھ چکے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ ایجنڈا بین الاقوامی ایجنڈا ہے. اس وجہ سے ہر ایک حکومت کو یہ ایجنڈا دیا جاتا ہے. کچھ لوگ اپنی مزاج کی وجہ سے اس ایجنڈے کو قبول کرتے ہیں اور کچھ لوگ قبول نہیں کرتے، لیکن ان کی مجبوری ہوتی ہے. اس وجہ سے کچھ حکمران اپنی مجبوریوں کی بنا پر کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کام کریں گے، لیکن جب عوام کا پریشر دیکھتے ہیں، رد عمل دیکھتے ہیں، تو پھر یہ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں، پھر یہ اپنا کام نہیں کرتے ہیں. تو ایک کام سے پروپیگنڈا حکومتوں کے ذریعے سے کام کو ختم کروانا، اس کے لیے قوت چاہیے، دماغ کے لیے قوت چاہیے. ریاست کے پاس قوت ہے تو دماغ میں والے بھی قوت میں ہوں گے تو تبھی قانون بنے گا. اور دوسرا مسئلہ ہے قانون ناموں سے رسالت کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں سوالات ڈالنا. قانون ناموں سے رسالت کے حوالے سے سوالات ذہنوں میں ڈال رہے ہیں. آج ہمارے ملک کے اندر یہ کام بڑی تیزی کے ساتھ جاری و ساری ہے. میں جب کسی مجمع میں جاتا ہوں، اس قانون کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں، تو مجھے ہر ایک مجمع سے ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ سوالات تو ہمارے ذہن میں تھے، قانون ناموں سے رسالت پر ہونے والے اعتراضات کو اتنا کیا، اور کچھ ویسے مسلمانوں کے ذہنوں میں شیطان بھی اپنا کام کرتا ہے، ڈال دیتا ہے. معلومات کی کمی یا معلومات کی زیادتی پہلے کی مضبوط معلومات نہیں ہے، کمزور معلومات ہیں، زیادہ ہے لیکن کمزور ہیں. تو یہ بات ہے جن کی وجہ سے مسلمانوں کے ذہن میں بھی قانون ناموں سے رسالت کے حوالے سے سوالات آتے رہتے ہیں. جیسے یہاں لاہور باغ میں ہمارے پروگرام تھا تو الحمدللہ کوئی 500 550 وکلا شریک تھے. پروگرام کے آخر میں جب وکلا دوستوں سے ملاقات شروع ہوئی کہ ایک بوڑھا وکیل آیا، اس نے ہاتھ ملایا اور میرے ہاتھ کو پکڑ لیا. میرے دوستوں نے ان کا تعارف کروایا کہ ہمارے لاہور باغ کے بڑے وکیل ہیں، باغ کی بڑی خدمات ہیں اور ان کا بڑا کردار ہے. تعارف ہو چکا تو بوڑھا آدمی مجھ سے پوچھتا ہے میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ میں نے کہا مجھے جزاک اللہ کرے. کہتے جزاک اللہ. آپ بتائیں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ میں نے کہا آپ بھی مجھے جزاک اللہ کہتے. کہتے جزاک اللہ. لیکن پھر کہتے آپ بتائیں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ میں نے کہا سر مجھے بس جزاک اللہ چاہیے، جزاک اللہ کہتے ہیں، یہ کافی شکریہ ہے. کہنے لگے اچھا یار آپ مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں ان محبتوں کا اظہار کیوں کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ اس محبت کا اظہار کیوں کر رہا ہوں؟ میں نے کہا بتائیے. تو مجھے کہنے لگے مولانا جب سے مجھے 285 قانون کا پتہ چلا میں اس وقت سے کہہ رہا تھا کہ یہ قانون ایک غلط قانون ہے، یہ ظالمانہ قانون ہے، اس قانون کو ختم ہونا چاہیے، اس قانون میں ترمیم ہونی چاہیے. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے تو میں کہتا ہوں کہ گستاخی رسول کی سزا موت یہ تو چھوٹی سزا ہے، گستاخ کی کوئی بڑی سزا ہونا چاہیے. گستاخ کی کوئی بڑی سزا. اب میں کہتا ہوں کہ بڑی سزا موت سے بھی بڑی سزا. اس طرح کے متعدد واقعات پیش آئے. ہزارہ یونیورسٹی میں ہمارا ایک پروگرام تھا تو پروگرام کے بعد مسجد کے امام صاحب اور کچھ اور احباب حجرے میں کمرے میں بیٹھے تو مجھے خوشی میں امام صاحب کہنے لگے کہ ہماری یونیورسٹی کے سینئر پروفیسر بھی آیا تھا اور اس کا کام یہ تھا کہ وہ ہماری یونیورسٹی کے اندر
قانون ناموس رسالت کے خلاف طلبہ کا ذہن بناتا رہا، طلبہ کے ذہن میں سوالات ڈالتا رہا۔ آج یہ سیشن ہوا اور میں نے اسے کہا کہ سوال و جواب کی نشست ہوگی تو آپ اس نشست میں شرکت کر کے جانا ہے۔ سیشن مکمل ہوا، سوال و جواب کا اعلان ہوا تو میں نے دیکھا وہ اٹھا چلا گیا۔ مجھے بڑا تردد سا ہوا اور مجھے خوف بھی محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی حال میں واپس چلا گیا ہو۔ میں نے فوراً فون کیا، میں نے کہا سر سوال جو آپ کی نشست ہے، آپ کو کوئی سوال نہیں؟ آئیے سوالات کی۔ تو مجھے کہنے لگے الحمدللہ آج میرے تمام سوالات کا ازالہ ہو چکا ہے اور میں اب یہ بات مان چکا ہوں کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے، یہ قرآن و سنت کی سزا ہے اور یہ سزا کسی پر کوئی ظلم نہیں، میں مان چکا ہوں۔ اب یہ اچھا تعلیم یافتہ طبقہ جو گمراہ ہوتا ہے، میں بدل چکا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں قانون کیا ہے، ہمارا موقف کیا ہے، ہمارا نظریات کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ باطل کے اعتراضات کے ساتھ جوابات، اس لیے میں مختصر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ بہت عام بات ہے، بڑی توجہ سے آپ کی بات کر رہا ہوں۔ ان میں سے پہلے اعتراض یہ لوگ کرتے ہیں یہ عام سیشن نہیں ہوگا، اس میں کچھ خاص باتیں ہوں گی، چھوٹی چھوٹی مختصر لیکن بڑی خاص۔ ان سے جو پہلے اعتراض کرتے ہیں وہ یہ کہ اس قانون پر قرآن و سنت سے کوئی دلائل ہے، یعنی گستاخ رسول کے لیے کوئی سزا قرآن و سنت میں بیان نہیں ہوئی، اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے گستاخ رسول کے لیے کوئی سزا نازل نہیں کی، اللہ رب العزت نے نبی کی عزت کے دفاع کے لیے کوئی قانون نہیں اتارا۔ یہ ایک اعتراض ہے، اللہ نے حضور کی عزت کے دفاع کے لیے کوئی قانون نازل نہیں۔ ایک دفعہ لاہور سیشن کورٹ میں ایک پروگرام تھا تو ہمارے میزبانوں میں جسٹس میاں نذیر اختر صاحب تھے، ان کا بھی بیان تھا اور وہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے وکلا سے پوچھا کہ بتائیے سوال یہ ہوا تھا کہ حضور کی عزت کے دفاع میں اللہ نے کوئی قانون دیا یا نہیں؟ تو میں نے وکلا سے پوچھا بتائیے کیا اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے؟ کہنے لگے جی ہے۔ اچھا بتائیے اللہ رب العزت نے ایک عام انسان کی عزت مان جان کی حفاظت کے لیے قانون دیے؟ کہتے نہیں ہے۔ میں نے کہا میری آپ کو یہ بات سمجھا دو، عام انسان کی عزت کے دفاع میں تو اللہ قانون دے، پھر ممکن ہے کہ جس کی عزت اللہ کو کل کائنات کی عزتوں سے زیادہ پیاری ہو، اللہ اس کی عزت کے دفاع میں قانون نہ دے؟ ایک عام انسان اس کی عزت کے دفاع میں قانون ہے، کیسے ممکن ہے کہ حضور کی عزت کے دفاع میں اللہ کو قانون نہ دے؟ وکیل کو گالی دینا جرم بن جائے، قانون بن جائے کہ وکیل کو گالی دینا جرم ہے، لیکن نبی کو گالی دینا جرم نہیں، آپ اس کو مانیں گے؟ تو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے جج صاحب فوراً بولے نہیں۔ میں نے کہا سر کیوں؟ کہنے لگے کہ اگر وکیل کو گالی دینا جرم ہے تو جج کو گالی دینا بڑا جرم ہونا چاہیے۔ سر کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ جج کا مقام اور جج کا پروٹوکول زیادہ ہے، جج کو گالی دینا بھی بڑا جرم ہونا چاہیے۔ تو میں نے وکلا سے پوچھا، دوستوں سے پوچھا بتا دیجیے کہ آیا اللہ کے ہاں ہمارا مقام پروٹوکول زیادہ ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور پروٹوکول زیادہ ہے؟ آپ کہتے ہیں وکیل کو گالی دینا جرم تو جج کو گالی دینا بڑا جرم ہو، لیکن آج انسان کی عزت پر حملہ کی جرم تو رسول اللہ جن کی عزتیں کل کائنات کی عزتوں سے زیادہ ہے، ان کی عزت پر حملہ یہ بڑا جرم ہونا چاہیے۔ تو آپ کی عقل بھی کہہ رہے ہیں، آپ کا سماج آپ کا معاشرہ بھی ضابطے قانون کو مانتا ہے، باقی وہ دلائل کہاں پہ ہے جنہیں اللہ کے ساتھ گستاخ کی سزا ہے؟ قرآن کی کون سی آیات ہے، حدیث کون سی ہے؟ اس کے لیے آپ اسلامی کتابوں کا مطالعہ کریں،
وفاقی شریعت میں دائر پرتیشت کو پڑھیں پر ہونے والے دلائل جو پیش کی گئی دلائل کو پڑھیں. ان میں سے 3 دلیلیں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. پہلی دلیل ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 104. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. جب بھی آپ قرآن کی کسی آیت کو سمجھنا چاہیں تو آپ پہلے آیت پڑھتے ہیں پھر اس کا ترجمہ. ہمارا آپ کی نگاہوں میں آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے. اب یہ آیت اتری ترجمہ کیا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا راعنا نبی کو راعنا مت کہو وقولوا انظرنا لفظ راعنا کی جگہ انظرنا بولا کرو واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. کان اور کر سن لو کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیت کی اشارت حضور تمام مفسرین کی بات کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کے ساتھ منافقین بھی بیٹھتے ہیں, یہودی بھی بیٹھتے ہیں, خود کو مسلمان کہتے ہیں. صحابہ جب حضور سے کوئی بات پوچھنے لگتے ہیں تو ایک لفظ بولتے ہیں راعنا. نبی کی ہماری طرف توجہ کی, ہماری رعایت کی, ہماری بات کو سن لی. جیسے آپ لوگوں کے آپ دیکھتے ہیں کلاس چل رہی ہے, کسی طالب علم نے سب سے سوال کرتا ہے, ٹیچر سے کچھ پوچھتا ہے تو وہ کہتے سر پلیز. حضرات صحابہ نے نبی علیہ السلام سے کچھ پوچھنا وہ سراپا عادت تھی. وہ کہا کرتے راعنا, ہماری طرف نظر نگاہ, نظر کرم, ہماری طرف نظر نگاہ کی, ہماری بات کی رعایت کیجیے, ہمیں بات کا موقع دی. یہ لفظ قرآن میں جو لکھا ہے جو صحابہ بولا کرتے تھے وہ راعنا ہے. را الف الف. یہودی سی لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ دیتے ہیں اور آیت کو لمبا کر دیتے ہیں. جب آیت کو لمبا کیا تو لفظ بنا راعنا, لفظ بدلا, معنی بدل. عربی زبان میں تو معنی بدلتا ہے سن ہمارے چرواہے. عبرانی زبان میں جائیں تو معنی بدلتا ہے نعوذ باللہ سن تو پیدا ہو جا. توہین اویز معنی. یہودی نبی کی توہین کرتے ہیں, یہ لفظ بولتے اور ذرا زبان کو پچکا کے تیزی کے ساتھ لفظ بول جاتے ہیں. عام طور پر صحابہ کو پتہ نہیں. پھر قرآن مقدس کی آیت اترتی ہے یا ایھا الذین آمنوا. بڑے غور سے ذرا سنیے گا. قرآن کی آیت اترتی ہے یا ایھا الذین آمنوا. توحید رسالت کرنے والے یہودی ہیں. ہونا چاہیے تھا ہم سے کتاب کرتے فرماتے یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا, اے علماء یہودیوں. یہودیت سے کتاب ہونا چاہیے تھا, غلطی تو وہ کرتے ہیں, لیکن اللہ نے کتاب اہل ایمان سے کیا اور پیغام ہمیں یہ دیا کہ گستاخ رسول میری نگاہ میں اتنا مردود اور ذلیل ہے کہ میں رب اس سے خطاب کرنا پسند ہی نہیں کرتا. کلاس میں معلمہ پر عالم ہے اور ایک بچی نے کچھ ایسی حرکت کی کہ معلمہ پر اس کا بڑا سخت زیادہ اثر ہے. تو وہ کہہ رہی ہے کہ چھوڑو تم, میں تم سے بات نہیں کرتی, تم بتاؤ. ایک ہے ڈانٹ دینا اور ایک ہے چھوڑو تو بس اب بات ہی نہیں کرتی. اور اگلی بچی سے سننا شروع کر دیتے. اگلی بچی سے کلام کرنا تو یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اب ان کو نفرت زیادہ ہے, غصہ زیادہ ہے, احترام زیادہ ہے. اللہ رب العزت نے یہودیت سے کتاب مومنوں سے خطاب کیا اور بتایا کہ گستاخ میری نگاہ میں اتنے مردود اور ذلیل ہے کہ میں رب ان سے گفتگو ہی نہیں کرتا, ان سے ہم کلام نہیں ہوتا, انہیں اپنے کلام کا شرط عطا نہیں کرتا. اور قربان جائے پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ کے قریب
مونسو کی قریب مقامات ایسے جہاں مومنوں کو کتاب کا شرط عطا کیا. بڑے کا چھوٹے سے خطاب کرنا یہ باعث سے خوشی ہوتا ہے، باعث سے مسرت ہوتا ہے. پیر صاحب غنی ہے، مرید سارے ہیں، لیکن اپنے مریدوں میں سے ایک کا نام لے محترم نوید صاحب، تو نوید صاحب خوش ہو جائے کہ میرے پیر نے میرا نام لیا. سارے مریدوں کے اندر ایک کا نام لے محترم کریم صاحب، تو کریم صاحب خوش ہو جائے کہ پیر نے مجھ سے خطاب کیا. اللہ رب العزت ساری انسانیت میں اور ساری امتوں میں امت محمدیہ کو شرط عطا کرنے کے بعد بارہ سے کتاب تو مومن کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ اس سے کلام کر رہے ہیں، اللہ مجھے مخاطب کر رہے ہیں. تو پورے قرآن میں بہت سی جگہ سو کے قریب ایسے مقامات جہاں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا. ان تمام مقامات میں یہ پہلا موقع ہے جب اللہ نے اپنے بندوں کو خطاب کیا، خطاب کے ذریعے متوجہ کیا اور نماز کو حکم نہیں دینے لگے، ہر زکات کو حکم نہیں دینے لگے، بلکہ اللہ کے بندوں کو محمد رسول اللہ کا ادب احترام سکھایا اور گستاخوں کی مذمت بیان کر. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا، لفظ غلط تھا راعینا، اللہ نے غلط لفظ کو ذکر نہیں فرمایا لا تقولوا راعنا. ایسا آقا تم یہ صحیح لفظ کو چھوڑو، چونکہ صحیح لفظ کی وجہ سے میرے نبی کی توہین کا پہلو نکلتا ہے. علماء نے کہتے ہیں جس صحیح لفظ سے نبی کی توہین کا پہلو نکلے اس کے بارے میں فیصلہ یہ کہ اس لفظ کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، چاہے اس لفظ کا اپنا معنی نہیں ہو تو یہ لفظ رکھنا چاہیے. پھر فرماتے ہیں انظرنا، راعنا کا لفظ چھوڑ کے انظرنا کہو. واسمعوا للکافرین عذاب الیم، کان کھول کے سن لو کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیت میں اللہ نے جو اعلان کیا عذاب علیم، دردناک. اس دردناک عذاب کی دنیا میں کیا صورت ہے؟ اس آیت سے حضرات صحابہ نے سمجھا کیا ہے؟ حضرت صاحب نے معاذ فرماتے یا آدم اللہ علیکم لعنت اللہ، اے خدا کے دشمنوں تم پر خدا کی پھٹکار لعنت برسے. والذی نفسی بیدہ، اس خدا کی قسم جس کی آنکھ میں میری جان ہے. لیکن سمعت آخر راجل منکم، آئندہ اگر میں نے تم میں سے کسی سے توہین رسالت سنی لأضربن عنقا، اے یہودیوں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہاری گردن اڑاؤں، میں تمہیں قتل کروں. حضرت سعد بن عبادہ نے بھی یہی کہا. فتح القدیر ایک فقہ کی کتاب ہے، فتح القدیر ایک تفسیر کی کتاب ہے. تو فتح القدیر جو تفسیر کی کتاب ہے اس میں علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری تو تمام صحابہ نے مدینہ میں عام اعلان کیا آئندہ اگر کسی نے توہین رسالت کی تو ہم قتل کریں گے. فَتَحَتِ الْيَهُودُ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد یہودی توہین سے باز آگے عام اعلان. قرآن کی آیت اترنے کے بعد حضرات صحابہ نے جو سمجھا اس کا اعلان کیا، یہودی بات آگے. یہی بات نبی تک پہنچی کہ میرے صحابہ مدینہ میں اعلان عام کر چکی ہے آئندہ کسی نے توہین رسالت کی تو ہم قتل کریں گے، آئندہ کسی نے توہین رسالت کی تو ہم قتل کریں گے. یہ عام اعلان کر چکی ہے. سرکار نے اپنے صحابہ کو بلا کے نہیں کہا اے صحابہ تم نے آیت قرآن سے غلط حکم نکالا ہے. آپ کی تاریخ نے بتا دیا کہ صحابہ نے جو سمجھا وہ صحیح سمجھا، جو اعلان کیا صحیح اعلان کیا ہے. تو ہمارے فقہی شریعت میں جو دلائل پیش ہوئے میں سے ایک آیت اور صحابہ کی عمل تھا. دوسری سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 ہے. اس آیت کے آخری حصے میں دیکھیے والذین یؤذون لهم عذاب الیم، والذین یؤذون لهم عذاب الیم، جو لوگ رسول اللہ کو ایذا پہنچانے والے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہی عذاب کے دن جو پہلے آئے سورہ بقرہ کی ہے. لیکن لفظ یاد ہے یؤذونا، یہ یؤذونا کہتے ہیں کسی کو زبان کے ساتھ برا کہنا، کسی کو زبان کے ساتھ برا کہنا. یہی لفظ سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 58
اللہ رب فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنتهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ رسول اللہ کی توہین کرنے والے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے۔ اس میں بھی لفظ ہے یؤذونا، اور میں کا یؤذونا کہتے کسی کو زبان سے تکلیف دینا، جیسے سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے کہ یضروکم الا اذا، بشارت کی کہ اب آپ تم پر غالب نہیں آئیں گے، جنگ کے لیے نہیں آئیں گے، تو کیا پتہ ہے کہ یضروکم الا اذا، آپ جنگ کے لیے نہیں آئیں گے، ہاں تمہیں نقصان پہنچائیں گے تو زیادہ سے زیادہ زبان کے ساتھ نقصان ہوگا۔ اسلام کی توہین کریں گے، نبی کی توہین کریں گے، تمہیں ایذا زبان کے ذریعے پہنچائیں گے، عملی طور پر میدان میں آئے تمہارے کتابوں میں آ کے بیٹھ کر کتاب کرے، اب یہ کام نہیں کریں گے، کاموں کی قیمت پوری ہے۔ تمہیں اللہ نے خندق میں پرکھ لیا، اب تمہارا ہی غلبہ ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے جب اللہ پرکھتے ہیں، بندہ اللہ کی پرکھنے میں کامیاب ہو گئے، خدا کی طرف سے آنے والے حالات کو برداشت کر جائے اور عدل کو نہ چھوڑے، یعنی دین کو نہ چھوڑے، غیبت میں نہ پڑے، سازش میں نہ پڑے، بغاوت میں نہ آئے، صبر، تحمل، رب کی رضا کوئی مقدم کرے تو اس کے بعد پھر اس کا عروج کا زمانہ شروع ہوتا ہے، فتوحات کا زمانہ شروع ہوتا ہے، اور فتوحات کے اندر جہاں ذاتی طور پر کامیابیاں کامیابیاں ملتی ہے، بندے کو روحانی طور پر وہ عروج مل جاتا ہے جو عبادات کے ساتھ ملی نہیں پڑتا۔ سرکار محمد نبیہ نے سارے حالات برداشت کیے، طائف کی وادی سے ظلم و ستم برداشت کر کے وادی مکہ کے قریب آ کے، کیا مسجد جن ہے اس کے قریب آ کے بیٹھے کہ اللہ سے کچھ شکوے کیا ہے، اللہ میں حق کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہ اللہ سے اپنا درد دل بیان، اللہ میں حق کر رہے ہیں، اگر میں حق کروں تو مجھے کوئی علامت دکھا دے۔ تو فرشتوں کی جماعت آئی، ایمان لے، پھر کچھ کو گزرا تو اللہ نے حضور امام انبیاء کی جو مجاہدات کو روح تک پہنچ چکی ہے، جو مسائل کو برداشت کرنے انتہائی حد کو چھو چکا ہے، پھر اللہ نے حضور کو اعزاز دیا تو جسمانی اور روحانی طور پر اللہ نے ترقی دیا، جسمانی طور پر بھی بلایا تو وہ عالم بالا کی آنکھوں میں روحانیت عطا کی تو اتنی زیادہ کہ قرآن مقدس عطا ہونے لگا تو شک صدر مبارک قیاس کیا گیا، اس میں انوارات بھرے گئے اور دل کو مضبوط کیا گیا تاکہ وہی علاج کے بوجھ کو برداشت۔ پھر آپ نے بالا میں جب جانے لگے اور دیدار خداوندی سے فیض یاب ہو گئے، اور وہاں جا کے اللہ کے انوارات اور آپ نے بالا کے انوارات کو حاصل کرنے لگے تو پھر اللہ مبارک قیاس کیا گیا تاکہ وہاں کے انوارات کو نبی کا دل ضبط اپنے اندر اتار، اس کو دل بھی کمزور ہونا، جیسے بندے کے دیگر اعضاء محدود ہے، قوت محدود ہے، ایسے دل اس کی قوت بھی محدود ہے، جو اس شاخ ہوتے ہیں کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگتے کہ اللہ ایسا دل دے جو آپ کی محبتوں کو اپنے اندر اتار، آپ کے عشق کو اپنے اندر اتار سکے۔ تھوڑا بہت تو اتنا مضبوط بنانے کا ہے کہ جو تقاضا اللہ نے کیا کم از کم اس درجے کی محبت اپنے اندر اتارے، لیکن اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق انتہائی درجے میں آئے، اس کے لیے دل بڑا مضبوط چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو بس آپ قرآن میں کیا کہتے ہیں، ضرورکم الا اذا، نقصان نہیں پہنچا سکتے باپ کو سوائے عذاب کی۔ تو قرآن کی دونوں آیتوں میں پہلی آیت میں یؤذونا، دوسری آیت میں یؤذونا، پہلی آیت میں اے عذاب علیم، دوسری آیت میں اے دردناک عذاب، آخرت میں بھی رسوائی، دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی رسوائی۔ اس پر میرے پاس مفسرین کے واقعات ہیں، میں ایک رسالہ پیش کروں گا، اس رسالے میں آپ کو حوالہ جات مل جائیں گے۔ ابھی میں صرف خلاصہ ایک مفسر حضرت ابن عباس کو پیش کرنے لگا ہوں۔ ان سے کس نے پوچھا کہ یہ جو قرآن نے کہا دنیا میں گستاخ کے لیے دردناک عذاب، اور قرآن نے کہا لعنت اللہ کی دنیا، گستاخ پر دنیا میں لعنت، آخرت میں بھی لعنت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا چوک چرائے میں کھڑے ہو کے گستاخ پر لعنت ہے؟ یہ مطلب کیا مطلب ہے؟ دنیا میں لعنت کی صورت اور دنیا میں دردناک عذاب اور سزا کی صورت کیا ہے؟
تو علامہ حضرت ابن مفسر کبیر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ دنیا میں لعنت کی صورت سے قتل کروایا جائے گا اور آخرت میں لعنت کی صورت سے جہنم میں ڈالا جائے گا. دنیا میں قتل ہے اور آخرت میں جہنم ہے. دنیا میں قتل ہے اور آخرت میں جہنم ہے. پھر اس کے بعد نبی اسلام کے اپنے عمل کو دیکھیں. بخاری شریف جن دور کی روایت ہے مدینہ میں ایک شخص رہتا بڑی عام بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنے لگا ہوں. مدینہ میں ایک شخص رہتا ہے اس کا نام ہے کعب بن اشرف. مسجد نبوی سے تقریباً 6.5 کلومیٹر دور اس کا قلعہ موجود تھا. آج اس کی باقیات کا موجود ہے. یہ کعب بن اشرف یہودیوں کا بڑا سردار ہے. نبی اسلام کی توہین کرتا ہے, گستاخی کرتا ہے. نبی اسلام صحابہ کے مجمع میں آئے اور آگے فرمایا مات لی کعب بن اشرف. یہ اس شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا جو مسلم اسلامی ریاست میں رہے, ذمہ ہے لیکن توہین رسالت کرتا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں مات لی کعب بن اشرف, ایسا آقا تم میں سے کون جو کعب بن اشرف سے مجھ محمد کا بدلہ لے, میری عزت کا دفاع تم میں سے کون کرے. تو حضرت محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے اور سرکار سے کہنے لگے آپ تو اللہ کے نبی آپ کے دل کی چاہت, آپ کو محبوب یہ ہے کہ آپ گستاخ کو قتل کیا جائے. سرکار نے فرمایا نعم, اللہ کی چاہت, اللہ کو حکم یہ ہے اور مجھے یہی پسند ہے. حضرت محمد بن مسلمہ اپنے 2 دوستوں کے ساتھ گئے اور جا کے کعب بن اشرف کا سر جدا کیا. بقی میں پہنچے, نعرے تکبیر بلند کیا. نبی اسلام کی خدمت میں آئے تو سرکار نے فرمایا آپ لگاتے وجود, یہ چہرے روشن اور کامیاب, یہ چہرے روشن اور کامیاب. یہاں 2 مسئلے انتہائی اہم سمجھیں. پہلا مسئلہ کہ وہ ذمہ ہے, مسلم ریاست میں رہتا ہے. سرکار فرماتے اس کا آپ نے ذمہ ٹوٹ گیا, اس نے بڑے جرم کے ارتکاب کیا, بتاؤ تم میں سے اس سے بدلہ کون لے گا. دوسری بڑی اہم بات, صحابی پوچھتے آپ تو دل کیسے ہوتی ہے. اے نبی جی آپ کے دل کی چاہت یہی ہے کہ گستاخ کو قتل کیا جائے. آپ کے دل مبارک کو یہی پسند کہ گستاخ کو قتل کیا جائے. اللہ کو حکم بھی یہی ہے اور محمد کو پسند بھی اللہ ہی کا حکم ہے. گستاخ کو قتل کیا جائے, چنانچہ گستاخ کو قتل کیا گیا. اور جب سرکار نے صحابہ کی تشکیل کی ہے تو غور کے بخاری کے الفاظ میں حضور فرماتے ہیں فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اے آقا کو قتل کرنا اس لیے کہ اس نے رسول اللہ توہین ہے. قرآن نے کہا تھا یؤذونا, جو توہین کرے گا. سرکار نے فرمایا اس نے توہین کر دی ہے, اب میرا بدلہ کون لے گا. قرآن کی آیت کی تفسیر یہ سرکار کا اپنا عمل ہے. جیسے اقیم الصلاۃ قرآن نے کہا نبی نے پڑھ کے دکھا دی. آپ الزکات قرآن نے کہا نبی نے ادا کر کے دکھا دی. آپ نے نصاب وغیرہ بیان کر دیا. آج کی فرضیت کا حکم دیا تو نبی نے کر کے دکھا دیا. قرآن نے اجماع تفسیر نبی اسلام کی احادیث میں سرکار امام الانبیاء نے قرآن کی آیت کی تفسیر عملی پیش کی ہے, صرف قول نہیں, عملی تفسیر پیش کی. گستاخ کو قتل کروا کر کوئی شک و شبہ رہے جب سرکار نے گستاخ کو قتل کروا دیا تو پھر اس طرح کا شک و شبہ رہے. اور پھر آپ نے وجہ بھی بیان کی فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ, قتل کرنا ہے کہ اس نے توہین رسالت. پھر بخاری کے دور کی روایت ہے, ایک اور یہودی ہے حجاز کی سرزمین میں رہتا ہے, نبی اسلام کی توہین کرتا ہے. نبی اسلام نے پھر صحابہ نبی اسلام کے پاس ایک قبیلے کے دوست آئے, پہلے اور والے سبقت دے گی. اب حضرت کے لوگ آئے کہنے لگے اللہ کے نبی, یہ دوسرے قبیلے والے آگے بڑھ گئے, آپ کی عزت کا پیر کی شہادت انہیں ملی, اب آپ ہماری تشکیل کریں, ہمارے نوجوانوں کی شرط ملے جو آپ کی عزت کا دفاع کریں. چنانچہ اس قبیلے کے چند نوجوانوں کے انتخاب ہوا اور ان کی امیر بنائے. حدیث کے الفاظ عمر علیہم
عبداللہ ابن عتیق، عبداللہ ابن عتیق کو اتنا امیر بنایا گیا. امیر محترم حضرت عبداللہ ابن عتیق اپنے دوستوں کو لے کے حجاز پہنچے. اپنے دوستوں کو کہا تم ایک طرف چھپے رہو، ایک طرف چلے جاؤ، میں اکیلا وہاں میں داخل ہوں گا. سب کا اکٹھا داخل ہونا مشکل ہے، پکڑے جائیں گے، تم جاؤ. وہ سب چلے گے. حضرت عبداللہ ابن عتیق اکیلے وہاں میں داخل ہوئے. رات کا وقت تھا. قلعے والے نے دروازہ بند کرنے والے چوکیدار نے دروازہ بند کیا، تالا لگایا، چابی کو ایک طرف لٹکا دیا. حضرت عبداللہ نے ایک طرف ایسے دیکھتے رہے کہ رات گہری ہوئی، قلعے میں آوازیں بند ہو گئی اور رات ختم ہو گئی. سمجھ کے بھی سب سو چکی ہیں. تو حضرت عبداللہ نے عتیق اٹھے اور اب راستے کے محل کی طرف بڑھے. محل میں داخل ہوئے. وہ اوپر قلعے اپنے محل کے بالا خانے پہ سو رہا ہے. اوپر چل گئے، اس پر حملہ کیا، وہ بچا. پھر بچے دوبارہ حملہ کیا. اب اس کے پیٹ میں تلوار رکھی اور اس کے پیٹ چاک کر. پھر وہاں سے نیچے اتر رہے تھے، سیڑھیوں سے پاؤں پھسلا، آپ گرے. آپ گرے ہیں تو ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. صحابہ رسول وہیں پر رہے. صبح صادق تک ٹوٹی پنڈلی، ٹوٹی ہڈی کے ساتھ وہیں پر رہے. صبح صادق میں اعلان ہوا کہ ابو رام میں قتل ہوا. اب انہوں چاندی اتاری، دروازہ کھولا، باہر آئے اور چلے گئے مدینہ. اپنے دوستوں کو لے کے مدینہ پہنچے. سرکار امام الانبیاء کو جا کے خبر سنائی تو نبی علیہ السلام خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب نبی علیہ السلام کو بشارت دی اور پھر عبداللہ کے کام کو پھیلا دو. حضرت عبداللہ نے اپنی ٹوٹی کام نبی کے سامنے پھیلائی تو سرکار نے اپنا مبارک ہاتھ دیا، صحابی کی راہ پر یوں ہاتھ پھیرا. اور صحابی کہتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ہڈی کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی، جیسے ہڈی کبھی ٹوٹی نہیں. بعد میں کسی نے حضرت عبداللہ سے پوچھا آپ سیڑھی اترتے ہوئے گرے، آپ کی ٹانگ ٹوٹی، سردی سخت تھی، ٹانگ ٹوٹنے کی تکلیف کو آپ نے برداشت کیا، سردی کی شدت کی تکلیف کو آپ نے برداشت کیا، دشمن کے ہاتھوں پکڑے جانے کی تکلیف کو، خوف کو آپ نے برداشت کی. تکلیفیں آپ نے کیوں جمع وہاں سے نکلا تھے. حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ اصل میں ان قلعے والوں کا دستور تھا کہ رات میں کوئی قتل ہوتا تو صبح اعلان کرتے، صبح صادق میں اعلان کرتے تھے فلاں فلاں قتل ہو چکا. تو میں نے سوچا کہ اگر تو یہ صبح صادق میں اعلان ہوا اور تصدیق ہوگی کہ قتل ہو چکا ہے تو میں باہر نکلوں گا، اور اگر اعلان نہ یا تو وہ زندہ بچ چکا ہوگا تو فرمایا میں اپنی ڈیوٹی کام کے ساتھ پلٹ کر جاؤں گا، یا تو اپنی جان ناموس سے رسالت پر قربان کر دوں گا، یا اس قمیص کی جان لے کر جاؤں گا. نبی کی عزت کے دشمن کو یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا. یہ صحابی کا جذبہ ہے. اور سرکار کو دیکھیے ہر بندہ اپنی عزت کے رکھوانے کو، اپنے وفادار کو پیارا ہوتا ہے اور اس سے پیار کرتا ہے. سرکار سے زیادہ سرکار کے چاہنے والے، سرکار کی عزت ناموس خطرے میں دفاع کرنے والوں کے ساتھ سرکار کی جو محبت ہے، خدا کی قسم کسی کو کسی کے ساتھ اتنی محبت، ماں کو اپنے بیٹے کے ساتھ ایسی محبت نہیں ہے، بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ ایسی محبت نہیں ہے جیسی محبت سرکار کو اپنی امت کے ساتھ اور پھر امتیوں میں سے اس امت کے ساتھ جو کہ امام الانبیاء کی عزت، ان کی حرمت، ان کی قدر، ان کی دفاع کرنا ہے. ایک بندہ آپ کی خدمت کرے، کپڑے شپڑے آپ کے دھوئے، آپ کے کپڑے لا کے آپ کو دیے، جوتے دیے، مارکیٹ سے سامان لا دیا، فلاں کا مختلف آپ کے کام دیتے ہیں، آپ سبھی کی خدمت کو قبول کرتے ہیں. لیکن ایک وہ صاحب جو آپ کی عزت کے لیے والد ہے، آپ کی جان کے لیے والد ہے، آپ ان کے ساتھ خصوصی تعلق رکھتے ہیں کہ یہ میری عزت کا رکھوالا ہے، یہ میری جان کا رکھوالا ہے. سرکار کی عزت پر اپنے لوگوں کو دفاع کرنے والے تو سرکار کی عزت کے رکھوالے وہ سرکار کی ذات کا دفاع کرنے والے ہیں. اس وجہ سے امام الانبیاء کی طرف سے خاص قسم کی محبتوں کو پا جاتے ہیں، خاص قسم کی محبتوں کو پا جاتے ہیں.
یہ پتہ اس کو چلتا ہے جو سرکار کی عزت ختم نور کی دفاع پر کام. ابھی میں ہزارہ سے دیکھا وہاں پر ایک اجلاس میں علماء بھی تھے، جلسہ تھا، تو میں نے یہ دعوت کی حضور سے محبت کرنا چاہتے ہو؟ چاہتے ہیں. میں نے تمہیں ہے محبت، لیکن اس محبت کو بار آنا ادار کرنا آج شکانا رکھ دینا چاہتے ہو؟ جو محبت میں تڑپائے ستائے رلائے حضور کی جدائی تمہیں بے قرار چاہتے ہو؟ کہتے ہاں. اور یہ بھی چاہتے ہو کہ حضور بھی تم سے بار آنا محبت سارے امتیوں سے زیادہ تم سے محبت کرے. کہتے چاہتے. میں نے نبی کی ناموس ختم نور کے دفاع پر کام شروع کر دو تو دیکھو کہ اللہ تمہیں حضور سے بار آنا محبت ہے، بے نظام محبت ہے. اتنے میں میری نگاہ پر مولانا حسن صاحب، میں نے کہا مولانا حسن صاحب دوست ہے میرے، مولانا کب سے ختم نور کا کام کر رہے ہیں؟ 4 سال سے. میں نے کہا 4 سال پہلے مولوی تھے جی، کسی مسجد کے امام میں تھی جی، حضور سے محبت تھی جی. میں نے کہا آپ کہتے ہیں واہ نکانا ہے آج کیا ہے. اب مولانا حسن صاحب نے اپنی بات مکمل کی تو ان کے استاد وہ کرے ہوئے اور بندے کو کہہ رہے تھے کہ یہ زندگی تمہارے سامنے ہے. اللہ کے فضل سے بچپن سے دین کے کام پہ آیا، مدرسے کی زندگی اپنائی، عالم بنا، درس و تدریس کے ساتھ منسلک ہوا اور آج تک دین کی خدمات سر انجام دے رہا اللہ نے لگایا ہوا ہے. یہ تو 4 سال کی بات کرتے ہیں، مجھے 1 سال ہوا اپنی صلاحیت، اپنے اوقات، اپنے تعلقات، اپنے ادارے کو نبی کی ختم نبوت کے دماغ میں لگاتے ہوئے مجمع کو کہتے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں پہلے حضور کی ایسی محبت نہیں کی جیسے اب محبت آتی. پہلے ایسا جوش محبت نہیں، پہلے ایسا راہ آنا کی عبادت کا رنگ اس محبت میں نہیں تھا جو اب حاصل ہو چکا ہے. تو سرکار کو پیارا ہے وہ امت کی سرکار کی عزت اپنے نبوت کا ایمان ہے. تو حضرت عبداللہ کے عتیق نے جب کافر کو قتل کیا، گستاخ کو قتل کیا، تو حضرت عبداللہ کے عتیق قتل کرنے ہیں اور بخاری کے الفاظ میں کان ابو رافع یؤذی رسول اللہ. اب رافع کو اس لیے قتل کیا کہ ابو رافع نبی اسلام کی توہین کیا کرتا تھا. مضارع کا صیغہ قرآن یؤذونا اور مضارع کی صیغہ حدیث میں کان ابو رافع یؤذی رسول اللہ. وہی مادہ، وہی بات، وہی کردار قرآن نے جگہ پسی کو استعمال کیا. تو یہاں پہ بخاری میں کان ابو رافع یؤذی، ابو رافع کو قتل کیا گیا اس لیے کہ ابو رافع نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا تھا. تو نبی علیہ السلام نے دوسرے گستاخ کو قتل کروایا، اس کے قتل کی وجہ سبب بھی توحید رسالت تھی. ختم ہو گیا اس کے قتل کی قتل کا سبب بھی توحید رسالت. اور اس طرح سے بات کا آخری واقعہ کے جو 3 سوالات ہیں ان کے مختصر جواب ہیں. جو بہنیں بیٹھی ہیں ان سے گزارش ہے بس اس کو مکمل سن کے جائیں. سمجھ آ گئی؟ تیسری روایت ہے جنگ فتح مکہ کے لیے، یہ بھی بخاری کی 2 کتاب المغازی کی روایت ہے. اس میں ہے نبی علیہ السلام نے آپ معافی کا اعلان، آپ معافی ہے جو بھی عرب میں آئے گا اس کے لیے معافی ہے، جو بھی عرب میں آئے گا اس کے لیے معافی ہے، جو اپنے گھر کو اندر سے بند کر دے گا اس کے لیے معافی ہے. لیکن فرمایا ایسے آبا عبداللہ کے قتل کو جہاں پاؤ اس کو وہیں پر قتل کر دو. عبداللہ کے قتل کو جہاں پاؤ اس کو وہیں پر قتل کر دو. یہ عبداللہ کے قتل نبی کا گستاخ ہے. اس نے مکہ کی زندگی میں 2 گلوکارائیں رکھی ہوئی ہے، نبی اسلام کی توہین کرواتا ہے. اب یہ صحابہ ڈھونڈتے عبداللہ کے قتل کہاں پہ ہے، تلاش کرتے ہیں تو عبداللہ کے قتل ملتا ہے کعبے کے پردے میں. بخاری کی روایت ہے جاء رجل وقال ابن حضرت متعلق باسرار الکعبہ. اے نبی جی ابن قتل مل گیا لیکن کعبے کے پردے میں لپٹا بیٹھا ہے، اب کیا کریں؟ کعبے کے پردے میں لپٹا بیٹھا ہے، اب کیا کریں؟
سرکار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حکم سے، اللہ کی قسم، اللہ کو حکم آیا سرکار نے وہی حکم پہنچایا، اللہ کو حکم آیا سرکار نے وہی حکم پہنچایا۔ اور کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو وہیں پر قتل کیا جائے، اس کو وہیں پر قتل کیا جائے۔ چنانچہ قتل کو کعبے کے پردے سے نکالا گیا اور ملتزم کے ساتھ مقابل رحیم اور ملتزم کے درمیان میں کعبے کے سائے میں طواف کی جگہ پر اس گستاخ کو قتل کیا گیا۔ بعد میں کسی نے سوال اٹھایا کہ ابن قتل واجب القتل، لیکن اس کو یہاں سے نکال دے، کعبے کی حدود سے، عرب کی حدود سے باہر ایک کی حدود میں جا کے قتل کرتے، یہی پر قتل کیوں کیا؟ یہ تو حرمت کی جگہ، یہاں پر قتل کی تعداد جائز نہیں۔ تو پھر اسی جواب میں کہتے ہیں کہ اصل میں اس دن اللہ نے عرب کی حرمت اٹھا لی تھی اور آنے والوں کو بتایا کہ میری نگاہ میں کعبے کا مقام کم ہے، محمد کی عزت کا مقام زیادہ ہے۔ کعبہ کے حضور کی گستاخ کو بتانا، کعبہ کے حضور کی گستاخ کو بتا نہیں دیتا تو پھر کس نے بتا دیتا؟ جج دے گا، وزیر اعظم دے گا، صدر دے گا؟ حضور کی گستاخ کو کعبہ بتانا۔ تو بہت سے ذرائع ہیں، 17 واقعات مدینہ کے میرے پاس ہیں کہ گستاخوں کو قتل کیا گیا۔ کئی احادیث ہے جن سے استدلال کیا گیا کہ گستاخ کی سزا موت ہے، لیکن جو ہمارے رد مقابل طبقہ لوگوں کے ذہن میں سوالات رہتا ہے، جیسے گام بھی ہے، مرزا جن بھی ہے، ممکن حدیث ہے، قادیانی ہے، اس طرح کے اہل فتن لوگ ہیں، یہ جب ہمارے نوجوانوں کے، ہمارے مسلمانوں کے ذہن میں سوالات ڈالتے ہیں، اس میں ایک سوال کیا کرتے ہیں؟ قرآن سننے سے دلائل نہیں دے سکتے کہ سرکار نے میں میری گستاخ کی سزا موت نہیں، یہ قرآن کی کوئی آیت جس سے ثابت ہوتا ہے گستاخ کی سزا موت نہیں، نہ کوئی آیت پیش کر سکتے ہیں، نہ کوئی حدیث پیش کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ پیش کرتے ہیں نزدیک عالم، اور ایک عمدہ ذات سے ایک سوال لے کے آتے، دیکھو بھائی حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے؟ ہم کہتے تھے حضور نے گستاخ موت نہیں کیا، کہتے مکہ میں بھی کیا، پھر ہمیں بھی چاہیے گستاخ کو معاف کریں۔ آپ کی رحمت کا تقاضا بھی ہے کہ آپ کے گستاخ کو معاف کریں، اور آپ کو اس پر آپ کا عمل بھی ہے کہ آپ کے گستاخ کو معاف کریں۔ میں محمد ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، مجھے ایک نوجوان نے پوچھا کہ گستاخ رسول کی سزا، میں نے کہا بہت پکی بات، میں نے کہا پکی، میں نے کہا پکی، کہنے کا طائف میں جو کچھ ہوا آپ اسے توہین سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا شیخ بطالت والا جو کچھ کیا توہین کی؟ میں نے کہا جنہوں نے آپ کو شاید مظلوم کہا توہین؟ میں نے کہا کہتے حضور نے کیا کیا؟ معاف کے بدلہ کیا؟ میں نے کہا معاف کر دیا۔ کہتے جب حضور نے معاف کیا تو آپ معاف کیوں نہیں کرتے؟ آپ معاف کیوں نہیں کرتے؟ پھر حضور رحمت للعالمین بھی ہے، آپ کی رحمت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم گستاخ کو معاف کریں۔ تو میں نے اس نوجوان سے کہا کہ تم یہ بتاؤ اگر تمہیں کوئی گالی دے معاف کرو گے؟ خاموش رہا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ اگر تمہاری ماں بہن بیٹی کی عزت پہ کوئی حملہ کرے تو کیا عزت کے لٹیرے کو معاف کرو گے؟ فوراً بولا نہیں۔ میں نے کہا یار مجھے لگتا ہے تیرے دل میں تیری ماں بہن بیٹی کی عزت کا مقام زیادہ ہے، حضور کی عزت کا مقام کم ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا تم خود کہتے ہو میری ماں بہن بیٹی کی عزت پر حملہ ہو معافی نہیں ہے، سرکار کی عزت پر حملہ تو معافی ہے۔ اچھا جس نے تیری عزت پر حملہ کیا، میں آپ دیکھوں میں نے اس کو معاف کیا، میری معافی کے لیے بات کرو گے؟ نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے اگر میری عزت پر حملہ ہوا ہے، آپ کو مطلب میرے گستاخ کو معاف کرنے والے، تو میں نے اسے کہا کہ سرکار کی عزت پر حملہ ہوا ہے، آپ کو مطلب حضور کے گستاخ کو معاف کرنا۔ علامہ بزازی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں یہ حق العبد ہے، سرکار نے اگر مکہ کی زندگی معاف کیا تو تعالی معاف کر سکتے، لیکن امت کے پاس اختیار ہے۔ اللہ کو بھی کہتے ہیں لیس للامت ان تحکم امن سبا، سرکار کی امت کے پاس یہ حق ہے نہیں کہ حضور کے گستاخ کو معاف کریں۔ اور اصل مسئلہ کیا ہے؟
یہ جتنے واقعات ہیں سب کے سب مکہ کی زندگی کی ہیں. یا توحید کوئی اور دشمن کو کچھ نہیں کہا، یہ مکہ کی زندگی کی حالات ہیں. مکہ سے جب سرکار کی ہجرت مدینہ ہوئی ہے، مدینہ ہونے کے بعد جہادوں کے ساتھ حکم آیا، جہادوں کے ساتھ حکم آیا، حدود کے ساتھ کے احکامات. اب آپ دیکھیں کہ مکہ میں اگر کسی نے قتل کیا تو وہاں قاتل کو قتل نہیں کیا گیا، لیکن مدینہ میں جب کسی نے قتل کیا تو قاتل کو قتل کیا گیا. مکہ میں کسی نے چوری کی تو چور کے ہاتھ نہیں کاٹے گئے، مدینہ میں کسی نے چوری کی تو چور کے ہاتھ کاٹے. مکہ میں کسی نے بدکار کی تو کوڑے نہیں لگائے گئے، مدینہ میں کسی نے بدکار کی تو کوڑے لگائے گئے. وجہ کیا ہے؟ مکہ کے اندر حکم ہے فاصبر کا، فاصبروا کا، کفوا ایدیکم کا. مکہ میں جہاد قتال کو حکم نہیں، مکہ میں حدود و قصاص کے احکامات نازل نہیں ہوئے. اب مکہ سے جب مدینہ ہجرت ہوئی ہے، جہاد قتال کو حکم آیا، حدود و قصاص کے احکامات قوانین نازل ہوئے، تو اب چور کی چوری پر ہاتھ کاٹا گیا، قاتل کو قتل کرنے پر سزا دی گئی، بدکاری کرنے والے کو سزا دی گئی. اسی طرح نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے کو قتل کی سزا دی گئی ہے. یہ مکہ مدینہ کے آلات صرف مکہ کے آلات رکھتے ہیں، مدینہ کے جو پھر مکہ میں احکامات اور ہیں، مدینہ میں اور ہیں. اور رائے یہ سوال کہ نبی علیہ السلام نے، نبی علیہ السلام تو رحمت للعالمین ہے، آپ نے تو اپنے دشمن کو معاف کیا. رحمت للعالمین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور کی توہین جرم نہ رہے. ایک بندہ بڑا اخلاق والا، بڑا درگزر والا، بڑا تحمل والا، لیکن اس کے اخلاق عالیہ، اس کے تحمل، اس کی شفقت، اس کی رحمت کا تقاضا یہ نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو گالی دی جائے اور گالی دینا جرم نہ ہو، اس کی توہین کی جائے، توہین کرنا جرم نہ ہو. سرکار کی رحمت للعالمین اپنی جگہ رحمت للعالمین تھے، ہیں، رہیں گے، لیکن ان کی رحمت للعالمین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور کی توہین کی جائے، توہین جرم نہ ہو. توہین تو جرم ہے، گستاخی کی کسی صورت اجازت نہیں. ایک صاحب یہ بات بہت سی سنی، ایک صاحب مجھے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ساری باتیں سنی، گستاخی کی سزا بہت کی ہے، لیکن مولانا اگر آپ اپنے موقف کو اس طرح پیش کریں اور آپ یہ کہ حضور نے اپنے دشمن کو معاف کیا کہ حضور کی اخلاق عالیہ کا اظہار ہوگا اور حضور کی عظمت میں اضافے کا ذریعہ ہوگا. میں نے کہا تمہیں کسی نے کہا کہ حضور کی گستاخ کو معاف کرنے سے، یہ پہلے کو بیان کرنے سے کہ حضور نے معاف کی، حضور کی عظمت میں اضافہ ہوگا، اور یہ دعویٰ کی جائے کہ حضور نے اسلام کی گستاخ کو معاف کریں تو عظمت میں اضافہ. میں نے کہا اگر تو تمہاری مراد یہ ہے انسانوں کے مابین عظمت بڑھے تو تم اپنے ذات کی صفات کرو. ہمارا مطلب، ہمارا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کام کا مقام ہے، سرکار کا مقام اللہ کے اتنا عظیم تر ہے، حضور کو اللہ کی عظمتوں کا مقام حاصل ہے کہ اللہ اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ میرے معبود کی توہین ہو اور گستاخ کو معاف کیا جائے. اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کا چاہیے کہ حضور نے ذاتی بدلا نہیں بلکہ اللہ کے حکم کو نافذ کروایا ہے. جیسے جج نے قاتل کو سزا موت، تو اس کے ماننے والے، اس کے گھر والے، اس کے پیروکار کہنے لگے کہ جناب جج نے ذاتی بدلا لیا، تو جج کہتے ذاتی بدلا نہیں لیا، ریاست کا ملازم ہے، ریاست نے مجھے کچھ اصول ضابطے دیے ہیں، ان اصولوں کو، ضابطوں کو دیکھتے ہوئے جرم پر یہ سزا بنتی تھی میں نے دے دی، یہ میں نے ریاست کے حکم کو پورا کیا، میں نے بدلا نہیں لیا. اسی طرح نبی اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کو نافذ کروانے کے پابند ہوتے ہیں. اللہ نے حکم دیا چور کے ہاتھ کاٹے تھے، نبی نے کروایا ذاتی بدلا. اللہ نے حکم دیا قاتل کو قتل کیا جائے، نبی نے کروایا ذاتی بدلا. اللہ نے حکم دیا قاتل کو کوڑے مارے گے، کوڑے لگوائے گے، ذاتی بدلا دی. اللہ نے حکم دیا گستاخ کو موت کی سزا دی جائے، سرکار نے موت کی سزا کو نافذ کروایا. یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، یہ ذاتی بدلا لینا نہیں، یہ ذاتی بدلا لینا نہیں. اور پھر
یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ حضور نے معاف کر دیا تھا تو معافی نہیں، مکہ کے اندر حکم نہیں تھا، جب مدینہ ہجرت ہوئی اس کے بعد اگر گستاخ کافر آیا تو اس کو بھی سزا موت کی دی۔ تو چنانچہ آپ بدر کو دیکھیں، بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مسلمان ان کفار قیدیوں کو لے کے مدینہ آ رہے ہیں، تو اللہ نے حکم دیا نبی جی یہ ایک کفار کی قیدی تو کفار کی ابھی معین اور یہ حارث نامی قیدی، ان دونوں کو ذرا آپ لشکر سے جدا قیدیوں سے جدا۔ چنانچہ بدر کے قیدی جن کو بعد میں رعایا میں اللہ جانتے کہ بدر کے قیدی نے بعد میں رہا ہو جانا ہے، یہ بات میرے آؤ بدر کے قیدیوں میں سے دو قیدی کو کفار ابن ابی معین اور دوسرا حارث ان کو جدا کیا گیا۔ اللہ کو فرمایا ان کو یہیں پر قتل کر دیا جائے، چنانچہ ان قیدیوں میں سے دو قیدی کو کفار اور حارث کو باہر نکالا گیا اور ان کافروں سے جدا کر ان کو قتل کیا گیا۔ یہ کفار کو خنزیر آدمی تھا جس نے پاک پیغمبر کے چہرے پہ تھوکا۔ یہ حارث کو خنزیر جو کفار کے ساتھ مل کے نبی کے گلے میں پھندا رہا تھا، یہ وہ خنزیر تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی کمر مبارک کو کی گندی ہو گئی۔ آج ہمارے بھائی عزیز وہ مکہ کے حالات کو بیان کریں اور گستاخوں کے انجام کو بیان نہ کرے تو آپ اس سیرت کو بیان کرنے میں بدحیائی سے کام جب تک حکم خداوندی تھا پھر کا نبی درگزر کرتے رہے اور حکم الہی اللہ کو فرمایا نبی کی اب باقی نہیں ہے، جو حکمت تھی وہ بات اب باقی نہیں ہے، تو قیدیوں سے دو قیدیوں کو نکال کے قتل کروایا گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ مکہ کے بعد مکہ کی وادی سے گزرے، مکہ کی وادی سے گزرے تو ایک بندے پر نگاہ پڑے، بڑا کے ذرا وہ آ گیا، تم فلاں میں فلاں ہو، ہاں جی، اور مسلمان ہوئے بھی کافر ہو گئے، مسلم کا غیر مسلم، اچھا تم وہی ہوگا جو قبری والے کی توہین کیا کرتے تھے؟ اب اس نے ڈر کی وجہ سے جھکایا، بولو بولو کوئی ہونا جو نبی کی توہین مکہ کی زندگی میں ہجرت سے پہلے نبی کی گستاخی کرتا تھا، تو اس نے سر ہلایا تو حضرت علی کی تلوار چلی اور اس گستاخ کی گردن کو داغ کے زمین پہ ٹیک کر مکہ فتح ہو جانے کے بعد بلکہ ہجرت مدینہ کے بعد حکم الہی آ جانے کے بعد جو گستاخ کافر میں آیا ہے صحابہ اس کو بھی قتل کیا۔ کیا تو حکم آ چکا ہے، اب تو تمہیں قتل کیا جائے، اب تو تم آ چکا ہے تو تمہیں دوسرے جرائم کے قیدیوں کو احکامات آنے کے بعد سزائیں نہیں دی گئی، لیکن گستاخ احکامات آنے کے بعد قتل کیے گئے۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ ماضی میں کسی نے کیا، جب بھی پکڑا گیا ہے اس کو قتل کیا گیا، جب بھی پکڑا گیا اس کو قتل کیا گیا ہے۔ اور دیکھیے آپ مکہ یہ جو بدر والے ہیں نا، یہ جن قیدیوں کو باپ کی رہائی ملی ہے یہ وہ ہے جو نبی کے مقابلے میں تلوار پکڑ کر آئے، جو نبی کے مقابلے میں تلوار پکڑ کر آئے ان کو رہائی ملی، لیکن جو نبی پر زبان کرنے والے ہیں، نبی کی عزت پر حملہ کرنے والے ہیں، مقام رسالت کو مجروح کرنے والے ہیں، مقام نبوت کی عزت پر مقام پر بکواس کرنے والے ہیں، ان گستاخوں کو رہائی کوئی نہیں ہے۔ اس وجہ سے حضرت محمد علی صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نبی کے مقابلے میں تلوار پکڑ کر آنا کفر ہے، بڑا جرم ہے، لیکن نبی کی توہین کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے، نبی کی توہین کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ نبی کے مقابلے میں تلوار پکڑ کے آنے والے کی گردن اتر جائے اور اس سے بڑا جرم ہے، اس کے بارے میں کہا جب معافی دی جائے اس کی سزا موت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اب سرکار کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تو بہرحال رحمت للعالمین کا مطلب وہ نہیں جو یہ سمجھتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے جو معاف کیا وہ مکہ میں تھا، آپ کے اختیار میں تھا، آپ نے معاف کیا۔ ہجرت کے بعد حکم آیا تو سرکار نے اللہ کے حکم کو نافذ کروایا ہے۔ اور باقی یہ سوال کرنا اس قانون کے ذریعے غیر مسلموں کے حقوق پامال ہو جاتے ہیں، اس قانون کے ذریعے غیر مسلموں کے حقوق پامال ہو جاتے ہیں، تو کہ غیر مسلم کو کسی نے حق دیا کہ ہمارے نبی کی توہین کرے؟ کیا غیر مسلم کا حق ہے ہمارے نبی کی توہین کرنا؟ جب اس کا حق ہے ہی نہیں تو اس کی حق کی پامال کیسے ہیں؟ ہمارے نبی کا حق ہے کہ ہمارے نبی کی عزت محفوظ رہے،
ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم جو اس کام کے ساتھ براہ راست جڑے ہیں اور اعلان کرنے کے سرکار کی عزت پر پیرا دیں گے، یہ تو ہم اپنے حق کا دفاع کر رہے ہیں، اپنے نبی کی عزت کا دفاع، یہ اپنے حق کا دفاع ہے، یہ کسی کے حقوق کی پامال نہیں ہے۔ آپ کا شوہر آپ کی عزت کا دفاع کرتا ہے تو اپنے حق کا دفاع کرتا ہے، آپ کے بیٹا آپ کی عزت کا دفاع کرتا ہے تو اپنے حق کا دفاع اپنے حق کا ہے۔ اور آخری بات، یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس قانون کے استعمال غلط ہے۔ اچھا بھی بالفرض اگر استعمال غلط ہے تو کیا کرے؟ جیسے ترمیم کرو، ختم کرو، تو میں کو دو ٹوک کہتے ہو گونگلو تمہاری اندر چوہے کہاں ہیں؟ گندے سے نوالو۔ کیا اگر کسی قانون کا غلط استعمال بھی ہو تو کیا اس قانون کو ختم کیا جائے؟ کیا اس قانون میں ترمیم کی جائے؟ اگر تمہارا یہی موقف ہے تو 302 کا استعمال غلط ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیوں نہیں آوازیں جائے بلند کر دے کہ 302 کا غلط استعمال قانون ختم کرو، ترمیم کرو، فلاں قانون کا غلط استعمال ترمیم کرو، ختم کرو۔ کوئی قانون ایسا ہے نہیں جس کے استعمال غلط نہ ہو، لیکن جو ان تمام قوانین میں کسی ایک قانون کے بارے میں بھی نہیں کہتے ختم کرو، ترمیم کرو۔ تمہاری زبان صرف سرکار کی ختم نبوت، سرکار کی عزت کے قانون کے لیے اٹھتی ہے، بولتی ہے، صرف اسی قانون پر چلتی ہے۔ اور کیوں چلتی ہے؟ اگر تم دیگر قوانین کے بارے میں بات کرو گے، ریاست میں بات کیے گی، سرکار کی عزت کے قانون یہ نعوذ باللہ آج حقیقتاً لاوارث ہے۔ گندی باتیں لگی، گندی باتیں یاد تھی، باتوں باتوں میں دفاع کرنے والے لاوارث ہیں، دفاع کرنے والے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے بکواسی لوگ سرکار کی عزت ناموس کے قانون پر اعتراضات کر کے اس کی عظمت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی صداقت میں تشکیل پیدا کرنے کی کوشش۔ قانون کا غلط استعمال اگر ہوگی، حل بدلنا، حل ختم کرنا نہیں ہے۔ مسجد سے جوتے چوری ہوئے، میں نے کہا مسجد کے امام کو مسجد شہید کرو، میں کیوں؟ میں نے کہا میرے جوتے چوری ہو گئے، بس پڑے۔ تو میں نے کہا مولانا صاحب پہلے میری حکمت بڑی باتیں اور منطقی باتیں سے سنو، بھئی کیا میری دلیل سنو، بھی کیا؟ میں نے کہا اگر مسجد نہ ہوتی میں آتا، کہتے نہیں مسجد تھی میں آیا تبھی میری جوتی چوری ہوئی، نہ ہوتی نہ آتا تو جوتے چوری ہوتے۔ اب وہ بیچارے حیرت سے مجھے دیکھنے لگے تو سمجھدار بندہ بیٹھا وہ کہتا ہے مولانا صاحب اسے جواب میں یہ کہیں کہ تمہاری جوتی چوری نہ ہو، اس کا حال یہ نہیں ہے کہ مسجد شہید ہو، تمہارے جوتی چوری نہ ہو اس کا حال یہ ہے کہ تفتیش و تحقیق کا نظام ٹھیک کر دیا جائے، تمہارے جوتوں کی حفاظت، اس کا انتظام، قانون کا غلط استعمال نہ ہو۔ اب یہ ہے کہ آپ تفتیش و تحقیق کا نظام ٹھیک کریں، نظام آپ کا خراب ہے، ایس پی آپ کا تفتیش تحقیق ٹھیک نہ کر پائے اور آپ کی انگلیاں ایس پی پر نہ اٹھے، آپ کی زبان ایس پی پر نہ چلے اور آپ کی زبان چلے قانون پر، حضور کی عزت ناموس کے دفاع میں قدم۔ اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ غلط استعمال ہوا کہاں ہے؟ کون سا غیر مجرم ہے جسے پھانسی کی سزا سنائی گئی؟ آج تک ہمارے ملک کے اندر 86 ضلع کے آج تک 2023 تک تقریباً ایک چلہ پورے ہونے والا ہے، آج تک اس ملک میں کسی ایک گستاخ کو بھی موت نہیں دی، سزا سنائی گئی، لیکن پھر پتہ نہیں کیا وقار سے بری ہوئے اور باہر کھا کے گرین کارڈ مل گئی اور جناب نیشنلٹی مل گئی، وی آئی پی پروٹوکول مل گئی۔ آج تک کسی گستاخ کو پھانسی کے بندے پہ چڑھایا نہیں گیا تو غلط استعمال کیسے ہے؟ البتہ یہ جو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اس کو آپ یہ نہیں کہیں کہ غلط استعمال ہے، اس کو کہ لوگوں نے اپنا بندے نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا، 302 کا مجرم ہے، کسی کے باپ کو قتل کرتا ہے اور مقتول کا بیٹا قاتل کو خود قتل کرتا ہے، تو ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں 302 کا قانون غلط، ہم کہتے ہیں اس نے مقتول کے وارث نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا،
اسی طرح اگر کوئی گستاخ کو قتل کر دے تو یہ قانون کا غلط استعمال نہیں کہلاتا، یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا کہلاتا ہے، اور یہ اس آدمی کا مسئلہ ہے جس نے قانون ہاتھ میں لیا ہے، اس کی وجہ سے قانون پر اعتراض نہیں ہو سکتا، قانون کا رد نہیں ہو سکتا، قانون کے بارے میں یہ موقف نہیں اٹھایا جا سکتا کہ قانون غلط ہے، قانون کو ختم کرے یا قانون میں ترمیم کرے۔ یہ سرکار کی عزت ناموس کے دفاع کا قانون ہے، جب تک ہمارے تن بدن میں جان ہے انشاءاللہ العزیز ہماری موجودگی میں کوئی بکواس کرنے والے اس قانون کو نہ ختم کر پائے گا نہ ترمیم کر پائے گا۔ ہم سرکار کی عزت ناموس کے قانون کے دفاع کے لیے اپنا وقت ہی نہیں، مال ہی نہیں، صلاحیت ہی نہیں، تعلقات ہی نہیں، ادارے ہی نہیں، اپنی جان اپنی اولادوں کی جانوں کے نذرانوں کو پیش کرنا سعادت سمجھتے ہیں۔ اگر ہم زندہ رہے اور حضور امام الانبیاء کی عزت ناموس کا قانون ختم ہو گیا تو ہے ہماری زندگی پر، اور ایسی زندگی سے گندی زندگی کوئی نہیں ہے کہ جب بندہ اپنے پیاری کی عزت کا دفاع نہ کر سکے، وہ ساری زندگی اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں کہ یار جوان ہو کے اپنی ماں کی عزت کا دفاع نہ کر سکیا، میں قوت والا ہو کے اپنی بہن کی عزت کا دفاع نہ کر سکیا، میں جان والا ہو کے اپنی عزت کا دفاع نہ کر سکیا، ساری زندگی اپنے آپ کو کوستا ہے، ملامت کرتا ہے اور سر چھپائے منہ چھپائے رکھتا ہے۔ خدا کی قسم اس سے کھربوں گنا زیادہ شرمندگی کی بات ہی ہے کہ اگر مسلمان اپنے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کی حرمت، ان کی ختم نبوت کی پاسبانی نہ کر سکے۔ اللہ کریم ہماری صلاحیتوں کو، مالوں کو، جانوں کو، اولادوں کو، اداروں کو، تعلقات کو اپنے محبوب سرکار امام الانبیاء کی عزت، حرمت، ختم نبوت کے دفاع کا شرف عطا فرمائے، قبول فرما لے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ یہاں پر انشاءاللہ ہم وہ رسالہ پہنچا دیں گے، عظمت رسول اور قانون توحید رسول، آپ نے وہ رسالہ اللہ کریم پورے دین پر عمل توفیق دے اور پورے دین کی اپنی رضا کے لیے ابدیت والی صفات کے ساتھ خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔